بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحذوف لفظ حقیقة لأنه قد يتلفظ به الإنسان في بعض الأحيان وكلمة الله تعالى داخلة فيه إذ هي مما يتلفظ به الإنسان وعلى هذا القياس كلمة الملائكة والجن والدوال الأربع وهي الخطوط والعقود والنصب والإشارات غير داخلة فيه فلا حاجة إلى قيد يخرجها وإنما قال لفظ ولم يقل لفظة لأنه لم يقصد الوحدة والمطابقة غير لازمة لعدم الاشتقاق مع كون اللفظ أقصر. بسم الله الرحمن الرحيم والمحذوف لفظ حقيقة والمحذوف لفظ حقیقتاً. اس عبارت سے شارح جامی کی غرض ایک اعتراض کا دینا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے پچھلے سبق میں آپ نے بات کی کہ جو منوی ہے وہ لفظ حقیقی نہیں ہے کیونکہ وہ حرف اور آواز کے. تو اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ جو صورتحال منوی کی ہے وہی سیم محذوف کی ہے. سیم وہی صورتحال کس کی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کہتے ہو الحمدللہ. الحمد، اب یہاں آپ جار مجرور کو کس کے متعلق کرتے ہو؟ ثابتن کے. کس کے؟ تو یہ جو ثابت مقدر نکالتے جو محذوف ہے یہ بھی تو لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، لفظوں میں نیت میں ہوتا ہے. سمجھ آئیے. اسی طرح والصلاۃ علی رسولہ میں نازلۃ نکال دو. اسی طرح کہا واسأل القریہ اور آگے کہا ای اہل القریہ. تو جو محذوف ہوتا ہے وہ بھی لفظوں میں نہیں ہوتا، نیت میں ہوتا ہے. تو محذوف کی کنڈیشن سیم کس کی طرح ہوگی ہوئی؟ منوی کی طرح. کس کی طرح؟ منوی کی طرح. تو پھر منوی کو آپ لفظ حکمی کہہ رہے ہو نہ کہ لفظ حقیقی، اور محذوف کو لفظ حقیقی کہہ رہے ہو. محذوف کو، حالانکہ جو لفظ محذوف ہیں وہ بھی تو سیم منوی کی طرح، اس محذوف کو بھی لفظ حقیقی نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو بھی لفظ حکمی کہنا چاہیے. تو اس اعتراض کا دیا یہاں سے جواب کہ منوی اور محذوف میں زمین آسمان کا فرق ہے. منوی اور منوی کا کبھی بھی انسان تلفظ نہیں کرتا اور محذوف کا بسا اوقات انسان تلفظ. جب کہا الحمدللہ نہیں کیا لیکن جب جار مجرور کو ملایا تو تب تو ثابت ان کا ہوا کہ نہیں. تو محذوف کا بسا اوقات انسان تلفظ کرتا ہے جبکہ منوی کا کبھی بھی تلفظ نہیں. لہٰذا منوی لفظ حکمی ہوا اور محذوف لفظ حقیقی. اور محذوف لفظ حقیقتاً وہ لفظ حقیقی ہے. لأنه قد يتلفظ به الانسان في بعض الاحيان، کیونکہ انسان بسا اوقات اس کا تلفظ. آگے دیکھیں وَكَلِمَاتُ اللَّهِ تَعَالَى دَاخِلَةٌ فِي. علامہ شارح جامی کی غرض اس عبارت سے بھی ایک وہم کا کہ آپ نے جی کلمہ کی تعریف کی کہ کلمہ وہ ہے جس کا، تو جو کلمات اللہ ہے یا کلمات الملائکہ ہیں یا کلمات الجن ان کا تو انسان تلفظ، لہٰذا وہ کلمات تو ہیں لیکن کلمہ کی تعریف ان پر فٹ. تو اس کا یہاں سے جواب دیا کہ کلمات اللہ، کلمات الملائکہ، کلمات الجن وہ کلمہ کی تعریف میں داخل ہیں کیونکہ انسان ان کا تلفظ کرتا ہے. چلیے جی ترجمہ دیکھیں. وَكَلِمَاتُ اللَّهِ تَعَالَى دَاخِلَةٌ فِيهِ، اور کلمات اللہ داخل ہیں اس میں، کلمہ کی تعریف میں لفظ کے تحت کیا ہیں؟ داخل ہیں. اس ہیا کیونکہ وہ کلمات اللہ مما ان کلمات میں سے یتلفظ بہ الانسان جن کا انسان تلفظ، وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ اور اسی قیاس پر کلمات الملائکہ اور کلمات الجن ہیں، یعنی ان کا بھی انسان تلفظ کرتا ہے. لہٰذا وہ کلمہ ہیں اور کلمہ کی تعریف میں داخل ہیں، خارج نہیں ہیں. اس کے بعد کہا وَالدَّوَالُ الْأَرْبَعُ وَهِيَ الْخُطُوطُ وَالْعُقُودُ وَالنُّصُوبُ وَالْإِشَارَةُ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِيهِ. وَالدَّوَالُ الْأَرْبَعُ
غرض شارع اس عبارت سے نا جی آگے کہا غیر داخلۃ فیہ فلا حاجۃ الی قید یخرجھا تک علامہ شارع رضی کا رد کرنا. علامہ جامی بھی شارع ہیں کس کے؟ قافیہ کے. اور رضی بھی شارع ہیں کس کے؟ تو شارع رضی جو قافیہ کے شارع ہیں ان کا رد کرنا. انہوں نے بلا کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مصنف قافیہ کو یہ چاہیے تھا کلمہ کی تعریف میں مزید قید لگاتے جس کے ذریعے سے دوال اربع کلمہ کی تعریف سے نکل جاتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا دوال اربع بھی معنی پر دلالت کرتے ہیں. دوال اربع بھی، لہٰذا ان کو نکالنے کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ مزید شیخ صاحب کوئی قید لگائیں. تو علامہ جامی. اچھا اس کے جواب میں پھر شارع رضی اور فاضل ہندی کا لمبا کلام ہے. فاضل ہندی نے کہا لگانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. لگانے کی کیونکہ کلمہ کی تعریف میں لفظن آیا ہے تو دوال اربع کو لفظن نے نکال دیا. جب فاضل ہندی نے یہ کہا تو شارع رضی نے پھر کہا کہ تعریف کے اندر تو جنس ہوتی ہے، فصلیں ہوتی ہیں، آپ نے تو جنس کو فصل بنا دیا. اس پر پھر فاضل ہندی نے کہا کہ اگر نسبت کون سی وہ عام خاص من وجہ کی ہو تو وہاں جس کو چاہے فصل بنا لے، جس کو چاہے جنس بنا لے. تو یہاں بھی لفظ اور معنی میں نسبت عام خاص، لہذا ان میں سے جس کو چاہے جنس بنا لے، جس کو چاہے فصل. یہ لمبا ان کا کلام ہے. تو یہاں سے علامہ شارع جامی کی غرض شارع رضی کا رد کرنا. کہتے ہیں مزید قید لگا کر دوال اربع کو نکالنے کی ضرورت تو تب پیش آتی نا جب دوال اربع پہلے داخل ہوتے. جب دوال اربع، تو دوال اربع تو اس میں داخل ہی نہیں ہے. وہ اس میں جب داخل ہی نہیں ہے تو دوال اربع کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چلیے کریے. اب دوال اربع، دوال جمع دالتن کی، کس کی؟ ٹھیک ہے. دوال اربع سے مراد عقود، خطوط، نصب اور اچھا خطوط سے مراد نقوش. کیا؟ یہ جو اوراق کے اوپر نقوش ہیں، یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جو اوراق کے اوپر جو ہیں یہ نقوش ہیں. سمجھ آ گئی جی؟ اور یہ میں نے بتایا تھا کہ انسان پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، پھر تو وہ لکھنا وہ جو صفوں کے اوپر لکھا وہ نقوش ہے. اور یہ جو بولا ہے منہ سے یہ لفظ ہے، اور جو ذہن میں ہے وہ کیا ہے؟ معنی. کچھ پلے پڑا کہ نہیں؟ اچھا. اب عقود سے مراد یہ جو پورے، ٹھیک ہے. اور پرانے دور میں تاجر وغیرہ ان کے اوپر بھی کیا کرتے ہیں؟ نصب. مصیبت ان کی جمع. اس سے مراد وہ چیز جو گاڑی گئی ہو، مثال کے طور پر راستوں کے اوپر جو میل وغیرہ گاڑے گئے ہوتے ہیں ان سے بھی مسافت کا تعین ہوتا ہے کہ اتنے میل رہ گئے ہیں، اتنے میل باقی ہیں. تو یہ اور اشارے سے مراد جس کسی چیز کی طرف کیا کیا جائے؟ اشارہ کیا جائے. تو یہ دوال اربع بھی اگرچہ معنی پر کیا کرتے ہیں؟ دلالت کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اس کے تحت ہی نہیں آ رہے لہٰذا ان کو نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مزید کیا لگا کر. آگے چلیے جی. اور دوال اربع وہ خطوط، عقود، نصب اور اشارات غیر داخلۃ فیہ وہ کلمہ کی تعریف میں داخل ہی نہیں ہے. فلا حاجۃ الی قید پس کوئی ضرورت نہیں کسی ایسی قید لگانے کی یخرجھا جو ان کو نکالے. وانما قال لفظ ولم یقل لفظۃ. وانما قال لفظ ولم یقل لفظ. اس عبارت سے غرض شارع جامی ایک اعتراض کا دینا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت یہ قافیہ جو ہے نا یہ ماخوذ ہے کس سے؟ مفصل سے. کس سے؟ تو مفصل میں جار اللہ زمخشری معتزلی نے کلمہ کی تعریف کیا کی اور کہا الکلمۃ لفظۃ، اور انہوں نے کیا کہا؟ تو سوال یہ انہوں نے ان کے مخالفت، اس کا جواب یہ دیا کہ علامہ جار اللہ زمخشری نے کلمہ کی تعریف میں وحدت کا اعتبار کیا ہے کہ کلمہ وہ اکیلا لفظ ہے، اور انہوں نے وحدت کا لحاظ نہیں کیا، اس لیے انہوں نے کہا کلمہ وہ لفظ ہے. اچھا دونوں کا جو اختلاف ہے یہ لفظ عبداللہ جب کسی کا علم ہو وہاں پہ اس کا نتیجہ سامنے آئے گا. لفظ عبداللہ
جار اللہ زمخشری کے نزدیک کلمہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کلمہ وہ اکیلا لفظ ہے اور عبداللہ کو اکیلا کوئی بھی نہیں کہتا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور صاحب علامہ کافیہ نے کہا کلمہ وہ لفظ ہے، تو عبداللہ ان کے نزدیک پھر کیا ہوگا؟ کلمہ ہوگا۔ کچھ پلے پڑھا جی؟ آگے دیکھیں، کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ لَفْظٌ، اور شیخ ابن حجب نے لفظٌ کہا اور لفظتٌ نہیں کہا، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الْوَحْدَةَ، کیونکہ شیخ نے وحدت کا قصد اور ارادہ نہیں کیا، جبکہ جار اللہ زمخشری نے وحدت کا قصد اور ارادہ کیا ہے۔ آگے دیکھیں وَالْمُطَابَقَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ لِعَدَمِ الْإِشْتِقَاقِ، غرض شارح پھر اعتراض کا دینا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے الکلمۃ لفظ میں الکلمۃ مبتدا ہے، لفظ خبر ہے، اور مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں تو وہ تو یہاں موجود ہے، اس کا یہاں سے دیا جواب مبتدا اور خبر میں مطابقت کے لیے چند شرائط ہیں۔ کیا ہیں؟ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ خبر مشتق ہو، کیا ہو؟ اور یہاں یہ خبر مشتق ہی نہیں، الکلمۃ لفظ میں یہ لفظ خبر مشتق ہی نہیں ہے، لہذا پہلی شرط اس میں نہ پائی گئی۔ اچھا، دوسری شرط یہ ہے کہ خبر کے اندر ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹے، خبر میں ضمیر۔ تیسری شرط یہ ہے مبتدا و خبر میں مطابقت کی کہ مبتدا و خبر دونوں اس میں ظاہر ہوں، دونوں وہ ہے نا وہی یا اسم و فعل و، اس میں اعتراض نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں جی خبر مذکر اور مبتدا مؤنث، کیونکہ شرط ہے کہ مبتدا خبر مطابقت تب ہوگی جب مبتدا خبر دونوں اس میں ظاہر ہوں، یہاں مبتدا ضمیر ہے لہذا مطابقت کوئی ضروری۔ چوتھی شرط انہوں نے یہ یہاں ذکر کی ہے کہ خبر مؤنث کی ایسی صفت نہ ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہے، جیسے المرأۃ حائض، اب عورت مرد کو تو حیض نہیں آتا، تو اب یہ اس میں بھی کوئی مطابقت ضروری۔ اور اس کے بعد پانچویں شرط انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ جو خبر ہے وہ ایسا صیغہ نہ ہو کہ جو تذکیر و تانیث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو تذکیر و تانیث جس طرح آپ جانتے ہیں فعول بمعنی فاعل ہو، فعول تو وہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو، اسی طرح فعیل بمعنی مفعول ہو تو وہ بھی مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو۔ اور چھٹی یہ ہے کہ خبر اس میں تفضیل من کے ساتھ نہ ہو، جیسے الصلاۃ خیر من النوم، جب اگر خبر اس میں تفضیل من کے ساتھ ہو تو تب بھی مطابقت کوئی ضروری، تو یہاں پہلی شرط ہی نہیں پائی جا رہی۔ اچھا، اس کے بعد کہا والمطابقت غیر لازمۃ، اور مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت کوئی ضروری نہیں ہے، لعدم الاشتقاق، خبر کے مشتق نہ ہونے کی وجہ سے، لفظ خبر کے مع کون اللفظ اقصر سے پھر دیا ایک سوال کا، ٹھیک ہے جی شرط نہیں پائی جا رہی تو مطابقت کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی تو ضروری نہیں ہے، تو اس سے یہ قابل اعظم آتا ہے کہ کرنی نہیں کرنی۔ مثال میں نے مثلا عصر کی سنتیں ہیں پڑھنا ضروری ہے، عصر کی سنتیں پڑھنا ضروری ہے نہیں، لیکن ضروری نہیں تو کیا اس کا مطلب ہے وہ پڑھنی ہی نہیں، پڑھ لے تو اچھا ہے نا۔ اس طرح اگرچہ یہاں مطابقت ضروری نہیں لیکن کر لے تو اچھا تھا، تو اس کا یہاں سے دیا جواب کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ کافی متن ہے، اور متن میں اور الکلمۃ لفظۃ کی بنسبت لفظ میں اختصار بھی ہے، اس لیے انہوں نے مطابقت نہیں کی۔ چلیے جی، کہتے ہیں خبر کے مشتق نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لفظ بنسبت لفظۃ کے مختصر ہے، لفظ بنسبت لفظۃ کے